حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ان گل سنے تیرا ایمان تازہ ہو سی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میرے نبی دی دوتری میرے سونے علی دی بیٹی میری حسین زہرا دی بیٹی میرے حسن تے حسین دی ہمشیرہ کوئی بھیڑ گوارا کر نہیں سکتی تے بھائیو سامنے کسون بھرادا کوئی بھیڑ گوارا کر نہیں سکتی تے بھائیو سامنے کسون بھرادا بھانے لکھ بھی پردہ دار ہوئے تے نہیں راندہ ہو شریدادا تے کل 70 قدم دی وتھائی تے ریحہ کسدا چل زہرادا نا قدم خیام میں چو بہر آیا حوصلہ دی مادا نا قدم خیام میں چو بہر آیا حوصلہ دی مادا ہن گل میں آخری سنا رہے ہیں لیکن محبت بھرے مجمع میں سنینا محبت اللہ لوگ بیٹھے ہو میں محبت نال سنا رہے ہیں ذرا محبت نال سبحان اللہ گل سنو ذرا توجہ نال جدن کربلا دا مرکہ مک گیا نا اختتام پذیر ہو گیا یزید پلیت بے ایمان لانتی دا آرڈر ہویا کہ اس قافلے نو میرے دربار پیش کرو شام دے اندر یزیدیاں نے دمشق نو دلہن دی طرح سجایا دمشق شہر نو شہر سج گیا دمشق دے لوگ پوچھ دین خیر ہے اس شہر نو کیوں سجایا جا رہی ہے یزیدی کتے بکواس کریں دین کہ جنہیں ایک باغیاں دا گروہ آئی جنہوں نے یزید نال بغاوت کیتی ہے جنگ کیتی ہے اور کچھ اساں مار دیتن اور کچھ نو اساں قید کر کے تے دربار یزید اساں پیش کرنے واسطے لے کے آ رہے ہیں لوگ حیران نادن ویکھیے تو صحیح کہ وہ قیدی ہیں کون دمشق دے رہن والے لوگوں نے پتہ کوئی نہیں کہ کون ہے پہ کوفے دے وچوں ایک قافلہ ٹرے ہے توجہ دمشق دی طرف جا رہے ہیں شام دی طرف جا رہے ہیں بیمار زین العابدین نو بیڑی پا دیتی گئی ہتھ کڑیاں لا دیتیاں گئیاں پاک بیبیاں نو اٹھاں دی ننگیاں پشتاں دے اتے بٹھا دیتا گیا جیڑی منزل تے جا کے قافلہ رک دے یزیدی کتے آپ چھانتے باندن پاک بیبیاں نو دھوپتے بہیندن خود پانی پیندن نبی دے گھرانے نو پانی نہیں دین دے اتنے ظالم میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ایک قافلہ ایک منزل دیتے جا کے رکی ہے توجہ ہے یار یہ کوئی ریتلا علاقہ ہے تپتی دھوپے بس سیانے بندے بیٹھے ہو جٹ بندے ریتلے علاقے جتنے وڈے وڈے کوئی درخت نہیں ہوندے چھوٹے چھوٹے درخت ایسے علاقے چ پہنچن جتنے چھوٹے چھوٹے بوٹے ہیں انہوں نے اتنی چھان کو نہیں ایویں تھوڑے تھوڑے کنامے جنہوں آپ اپنی زبان چاہ دے ہیں اوہن معصوم سکینہ انہیں اپنی سواری جس سواری تے موجود ہے اتری ہے چلدی چلدی تے اس نکے جائے بوٹے دی انہیں بریک جائی چھان ہائی او دے تلے جا کے انہیں لیٹ گئی سفر دی تھکاوٹ ہے میری معصوم سکینہ دی اکھ لگ گئی قافلہ تھوڑی دیر دے بعد ٹر پی ہے انہیں چاند منزلان جو چلے آئے نا قافلہ میرے امام علی مقام دا سر مبارک جیسے نیزے دے اتے ہائی نا ایک یزیدی کتا اس نیزے نو چائی ودا ہائی وہ نیزہ زمین دے اتے ڈٹھا ہے نیزہ زمین دے وچ جم گیا ہے یزیدی اس نو پٹن دی کوشش کریں دن پٹیندہ نہیں زور لین دن اکھڑتا نہیں حیران ان پریشان ان امام زین العابدین پاک کو لائن ایک بغیرت یزیدی نے کوڑا کڑ کے حضرت امام زین العابدین پاک دی کھنڈ دیتے مارے ہے آدھا 10 سے تیرے والد دا سیر اگاں کیوں نہیں چل دا پیا آپ نے فرمایا میں نو کیا پتا تساں چاہی ودے ہو تو آنو پتا اس ظالم نے دوسرا کوڑا مارے آدھا 10 سے سیر اگاں کیوں نہیں جا رہا جدم تیسرا کوڑا میرے امام زین العابدین دی کانڈ مبارک دوتے لگ گیا نا تو آپ دی اکھاں جو آنسو آئے تو آپ نے رو کے فرمایا پھپھی زینب ذرا ویکھو تے صحیح اس قافلے دے اندر سواریاں پوریاں ہیں نا پہیاں قافلے والے پورے ہیں نا پہ میں نو لگ دا کوئی پیچھا رہ گیا ہے حضرت پاک زینب نے قافلے دے اندر نظر ماری ہے معصوم سکینہ نظر نہیں آئی دھاڑا مار کے حضرت سکینہ پاک دوں تلاش کرنے واسطے حضرت زینب پیچھا دوڑ دی ہوئیں گئیں فرمایا جی تھے قافلہ رکیا ہائی میں نو لگ دا ہے میری معصوم سکینہ ہوتا ہی رہ گئی
آپ ٹردیاں واپس آئیں نا جس ویلے ویکھے اللہ دی قسم ایک با پردہ خاتون ہے، برقع پوش خاتون ہے، معصوم سکینہ نو جھولی وچ لے کے بیٹھی ہے، انہیں والاں دے وچ ہاتھ پھیرندی بیٹھی ہے تے پوچھدی بیٹھی ہے کہ دس میرا اکبر کیویں شہید ہویا ہے، میرا اصغر کیویں شہید ہویا ہے، میرا حسین کیویں شہید ہویا ہے، میرے غازی عباس دے بازو کیویں قلم ہوئے ہیں۔ معصوم سکینہ اپنی توتلی زبان دے نال اس مائی نو حال دیندی بیٹھی ہے۔ معصوم سکینہ جدن حال دے رہی ہے تے بی بی زینب ٹردی ہوئی آئی ہے نا تے اس مائی دی کنڈ دے پچھو کھلو کے حقل مار کے آدھی ہے کون ہے مائی؟ اسا مدینے چلے ہیں، سارا کچھ لٹا کے ہن سانو دمشق چ لے کے جا رہے ہیں، اتھو تائیں ساڈا حال کسے نہیں پوچھیا، تو کون ہونی ہے ساڈا حال پوچھن والی؟ توجہ ہے یار یا کوئی نہ؟ میں حکم ہویا کہ کربلا دے باسیاں دا تذکرہ کرنا ہے، کربلا دے مسافران دا۔ ہن 2 بج گئے میں تانوں کیویں تقریر سناواں؟ بس انہاں پاکاں دا ذکر کر کے بس اپنے نام اعمال وچ نیکیاں در چکرائنے ہیں تے بعد دعا چ منگنے ذرا سبحان اللہ اچھی نال چا مائی تو کون ہے ساڈا حال پوچھن والی؟ جدن زینب نے گل کیتی ہے نا او برقع پوش خاتون اٹھی ہے، حقل مار کے آدھی زینب آ ذرا میرے سینے نال لگ جا، میں تیری ماں فاطمہ تو زہرا ہاں بھائی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دے غلام حضرت سیدہ زینب نے جدن اماں دا نا سنیا ڈٹیاں نے بے ہوش ہو گئی ہیں، تھوڑی دیر بعد ہوش چاہیے، اماں موجود کوئی نہیں، معصوم سکینہ روندی بیٹھی ہے۔ پھپھی جان میری نانی تشریف لے کے آئی ہے، میری دادی تشریف لے کے آئی ہے اور میں نے اپنی گود وچ بٹھایا نے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلام معصوم سکینہ نو پاک زینب نے چاہیا سینے نال لایا ہے، ٹر پین قافلہ چلدا ہن گل سنیا ذرا توجہ دے نال۔ جدن دمشق شہر دے اندر داخل ہویا نا، دمشق دیاں عورتاں مرد بچے بچیاں اپنے مکاناں دی چھتاں دے تے چڑھ کے ویکھ رہن کہ قیدیاں نو ویکھیے تے صحیح ہے قیدی ہیں کون؟ جدن قافلہ شہر دے اندر داخل ہویا لوگ حیران ہیں کہ اے تا آدھے ہیں کہ کوئی قیدی ہیں، اے تا مستورات زیادہ ہیں تے ایک بیمار ہے تے بچے زیادہ ہیں پہ۔ ایک خاتون اپنے محل دی چھت دے تے کھلوتی ہے، اس نے اپنی ایک نوکرانی نو بھیجیا ون انہاں بیبیاں کو پوچھ اگر کسے شے دی لوڑ ہوئے تے اساں دیویے۔ او کنیز چل دی ہوئی میری سین زینب دے کول آئی ہے، آدھی میری مالکن مکان دی چھت تے کھلوتی ہے، آدھی اگر کسے شے دی ضرورت ہوئے تے اساں دیویے۔ میری سیدہ نے اسمانہ والا منہ کیتا ہے تے اللہ دی بارگاہ چاہ دیا یا اللہ جے تو انہیں راضی ہے تو میں زینب انہیں راضی ہاں پائی چلی۔ آپ نے فرمایا وانج اپنی مالکن نو آکھ اساں سید ہے اور سانو توڑے صدقیاں دی لوڑ نہیں ہے پہ، بولو سانو توڑے صدقیاں دی لوڑ ہے۔ وہ لونڈی واپس گئی ہے اپنی مالکن نو جا کے آدھی ہے، مالکن آدھی ہے وانج انہوں آکھ اساں جو کچھ دیسا ہے نا تو اگر سید ہو تو یہ صدقہ نہ ہو سی، یہ ساڑی طرف تحفہ ہو سی۔ لونڈی واپس آئیے میری سیدہ زینب دی بارگاہ چاہ دی میری مالکنہ دی پی جو کچھ ہو سی یہ تحفہ ہو سی، جناب اللہ صدقہ نہ ہو سی۔ میری سیدہ نے رو کے فرمایا ونج اپنی مالکن نو آخ اگر کچھ دے سکتی ہے تو سانو پانی دے وے چاہ، اساں کوفے چو چلے ہیں اتھو تا انہا ظالمہ نے سانو پانی نہیں پیوایا چھے، کوئی چادرہ چا دے وے کوئی کپڑے چا دے وے، انہا بیبیاں نے سیران تے میں کپڑے چا کراما چادرہ چا کراما۔ جدن لونڈی واپس گئی ہے اپنی مالکن نو جا کے گل کیتی ہے کہ وہ پانی مانگ رہی ہیں، چادرہ مانگ رہی ہیں، وہ مائی خود تلے لتھی ہے، کوئی چادرہ چاہ کے کھجوراں چاہ کے پانی لے کے تلے آئیے، ادھیے بیٹی اے لو پانی پی لو۔ میری سیدہ نے چادرہ مستورات تقسیم چکیتی ہیں، سب نلو پہلے معصوم سکینہ نو سڑیا، فرمایا سکینہ میں تنو پانی نہیں پیوا سکی، آ کوفے تو لے کے اتھو تائیں تو سفر کیتا ہے، آ پانی پی لا۔ معصوم سکینہ نے ہاتھ جو پانی پکڑے ہے تے کربلا لے پاسے منہ کر کے رو کے فرمایا ہے ویر اصغر کتھے ہو تسا میں کربلا ہے تنو پانی نہیں پیوا سکی، ہون میرے کو پانی آیا میں پہلے آپ نہ پیساں پہلے تینوں پیوائی سا جانا۔ جدن میری سین سکینہ نے گل کیتی ہے سیدہ زینب دیاں چیخہ نکل گئی ہیں، رو کے فرمایا سکینہ کیڑے اصغر نو یاد کریں دی بیٹھی ہیں، چپ کر کے پانی پیلا، او ویر اصغر ہن واپس کوئی نہیں آمنا، او نانے مصطفیٰ کو جنت جو پہنچ چکے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلام معصوم سکینہ نے پانی پیتا ہے، پاک بیبیاں نے پانی پیتا ہے۔ ہن مائی واپس ٹرن لگی ہے، کھجورہ کھا کے کھا دیے نے آپ نے۔ مائی نو حضرت سیدہ زینب نے بلایا، اماں یہ تو ساڑی خدمت کیتی ہے، سانو پانی دیتا ہی، تو سانو جاننی ہے پہچاننی ہے؟ مائی آدھی بیٹی میں تینوں نہیں جان دی، اماں مڑ ساڑی خدمت کیوں کیتی ہے؟
بیٹی اگر آنکھیں تو میں تمہیں دی حقیقت دساں کہ میں تیری خدمت کیوں کیتی ہے؟ اما دس۔ فرمایا بیٹی میں اصل اتھو دے روان والی نہیں ہاں، میں اصل مدینے دے روان والی ہاں بھائی۔ اللہ دی قسم ہے جدن مدینے دا نہ آیا میری سین زینب دیاں چیخاں نکل گئیں، دھاڑا مار کے رونیاں، اما کوئی مدینے دی گالی یاد ہے یا؟ ہاں بیٹی میری ایک مالکن ہائی جدا نام فاطمہ تو زہرا ہائی، میں او دے گھرے چ کم کرندی ہمو، کپڑے دھومنے، برتن دھومنے، گھرے جھاڑو دیونا۔ او دے دو پترہ نے ایک دا نام حسن ہائی، ایک دا نام حسین ہائی، ایک او دی دھی ہائی جدا نام زینب ہائی۔ انہوں نے نماونا، دھوامنا، کپڑے دھومنے، اکھائیں سرمے پاونے، بالاں دے کنگیاں دیونیاں، انہوں نے انگلیاں پکڑ کے جناب اللہ بازار چلاونا، کھڈاونا۔ میں اس گھرے چ نوکرانی ہمو، کم کرندی ہمو، لیکن میری شادی دے دن قریب آ گئے، میرے سسرال دمشق دے اندر ہن، مجبوری دی وجہ نال مینوں دمشق آونا پے گیا۔ میں اپنی مالکن سیدہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئی، میں کہا سیدہ میرا دل نہیں آتا تانوں چھوڑ کے جاون واسطے، لیکن میری مجبوری ہے، میری شادی ہو گئی ہے، میں دمشق جا رہی ہوں، لیکن میں جاون تو پہلے تواڈے کول حاضر ہوئی ہاں کہ مینوں کوئی وصیت فرماؤ، کوئی نصیحت فرماؤ تاکہ میں اودے تے پوری زندگی عمل کریندی رہ جاواں۔ تو میری مالکن نے مینوں ہکا گل کیتی ہے، بیٹی تو دمشق جا رہی ہے، ہکا گل میری پلے بن لا کہ جدن تینوں دمشق دی گلیاں دے وچ کوئی قیدی نظر آویں نا تو انہاں دے نال بھلائی ضرور چکر رہے جانے۔ پتہ نہیں میری مالکن نے مینوں کیوں فرمایا ہے کہ قیدیاں نال بھلائی ضرور کرے۔ میری سیدہ مالکہ زہرا تے میرا مولا علی بھی قیدیاں نال بڑا پیار کریندے ہن۔ قیدیاں جو حضرت امام حسین پاک آپ بیمار ہوئے تھے، آپ نے منت منی کہ میرے بیٹے صحیح ہو جائیں، میں روزہ رکھسا، آپ نے 3 روزے رکھے، وقت قیدی آیا تھے آپ نے سارا کھانا چاہ کے دے چھوڑیا۔ اے میری مالکن دا مینوں حکم آئی، اچھا اماں اللہ تیرا بھلا کرے، ساڈے نال تو بھلائی کیتی ہے، ساڈے واسطے ہور کوئی حکم ہے؟ بیٹی اللہ مسافراں تے قیدیاں دی دعا قبول کریندا ہے، پتہ نہیں تو مسافراں کتھوں آئی ہیں تے قیدن بھی ہیں، میرے واسطے ہکا دعا کر چا کہ میں سنیا ہے کہ میری مالکن زہرا دا وڈا پتر حسن شہید ہو گئی ہے، ظالمہ نے زہر دیتا ہے اور زہر اتنا سخت آئی کہ جگر دے ٹکڑے ہو کے منہ دے وچوں باہر نکل دے رہ گئے ہیں، وہ شہید ہو گئی ہے، لیکن میں سنیا حسین بھی زندہ ہے تے او دی دھی زینب بھی زندہ ہے، فاطمہ تو زہرا پاک دی میری مالکن دی، بس میرے واسطے یہ دعا کر چا کہ مینوں مرن تو پہلے زہرا دے لخت جگر حسین دا بھی دیدار ہو جاوے تے او دی بیٹی زینب دا بھی دیدار ہو جاوے۔ جدن مائی نے گل کیتی ہے نا میری زہرا دی دھاڑ نکلی ہے، چیخ نکلی ہے، اپنے چہرے تو پردہ ہٹایا ہے، فرمایا ماں مڑ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، یا جس زہرا نو ویکھن واسطے، زہرا دی بیٹی نو ویکھن واسطے دعاواں کروا رہی ہیں، او زینب تیرے سامنے کھلوتی ہے، یا تے آؤ نیزے دی نوک دے اوتے سارے نالوں اونچا جڑا سیر کھلوتا ہے، یا او میرے ویر حسین دا کھلوتا ہے، یا اللہ دی قسم ہے مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں، ڈٹھی ہے، بے ہوش ہو گئی ہے کہ دیدار بھی ہویا تے کس حالت وچ ہویا۔ اوے میرے نبی دے گھرانے دا ذکر سنن والے ہو، اپنی قسمت تے ناز کرو، اپنی قسمت تے فخر کرو کہ اللہ نے تانوں توفیق دتی ہے کہ تساں حضور دے گھرانے دا ذکر کرن واسطے تے سنن واسطے تشریف لے کے آئے ہو، ایو ساڈی بخشش دا سامان ہے۔ اسا سنیاں دا عقیدہ ہے کہ جے کربل والی نگری دے وچ تین چن بطول دا چڑھدا، جے کربل والی نگری دے وچ تین چن بطول دا چڑھدا، پاک خدا تے پاک نبی دی اج کون شناخت کردا، تے جے بیعت حسین یزید دی کردا تے ود ویندا زور کفر دا، ہن لکھ احسان حسین دے یارو ودا ہر کوئی کلمہ پڑھدا۔